ایک جوان نے کہا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اسی بدن کے ساتھ عالم برزخ میں جائیں. میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے, سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. ابھی سائنسدانوں چاند تک پہنچے ہیں, کہتے ہیں اگر سورج تک یا اس سے دور جو ستارے ہیں اگر ہم اس پہ پہنچنا چاہیں تو ہمیں کوئی ایسے راکٹ بنانے پڑیں گے جو لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں, اور لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے بھی تو اتنے ہزاروں سال لگیں گے تب جا کے ہم اس سیارے تک پہنچیں گے. اور کہتے ہیں اگر ہم لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے بدن میں طاقت نہیں کہ لائٹ کی اسپیڈ کو کیا کر سکے, برداشت کر سکے, بدن پھٹ جائے گا. یہ جہاز کی اسپیڈ سے آپ جاتے ہیں نا, اگر جہاز کی اسپیڈ اور زیادہ بڑھائی جائے تو انسان کو اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنی اسپیڈ یہ بدن برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ دنیا کے سیارے جن پر اگر لائٹ یعنی روشنی کی اسپیڈ سے بھی جایا جائے تو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں. عالم برزخ تو ان سے بھی دور ہے. اب تو بدن کے ساتھ جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا, اور بالفرض اگر لائٹ کی اسپیڈ سے بھی جائے تو ہزاروں سال لگیں گے. لیکن جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے ان کو خواب کے عالم میں دیکھا کہ آپ کو کتنی دیر لگی عالم برزخ پہنچنے میں, تو کہتے ہیں کہ بلیک ٹنل تھا, کوئی کچھ کہتے ہیں کالا ٹنل تھا, کچھ کہتے ہیں وائٹ ٹنل تھا. روح نکلی اور ہم اس ٹنل سے بڑی تیز رفتاری سے اوپر جا رہے تھے. کتنے منٹ, کچھ کہتے ہیں 5 منٹ, اپنے اندازے سے بتاتے ہیں 5 منٹ لگے, 7 منٹ لگے ہمیں عالم برزخ میں پہنچنے میں. اب تصور کرو وہ برزخ جو ان ستاروں سے بھی زیادہ دور ہے, ان تک لائٹ کی اسپیڈ میں جاؤ پھر بھی ہزاروں سال لگتے ہیں, اور یہ بندہ کہتا ہے میں 6-7 منٹ میں عالم برزخ میں پہنچ گیا. اس کا مطلب سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اسپیڈ ہے وہ روح کی اسپیڈ ہے. بدن جب تک روح سے جدا نہیں ہوگا تب تک تو عالم برزخ نہیں جا سکتا. موت اسی لیے ضروری ہے, اگر موت نہ آئے تو بندہ اوپر کیسے جائے, عالم برزخ میں کیسے جائے, وہاں جانے کے لیے ضروری ہے. اب اس عالم برزخ میں جانے کے لیے تو گلاس تو نہیں لے جا سکتا بندے خدا, پیسے تو نہیں لے جا سکتا, مٹیریل ہے, کوئی دنیا کی چیز عالم برزخ میں نہیں جاتی. کیا لے کر جاتا ہے, روحانی چیزیں ہیں. یہی تیرا عمل, یہ تیرے سپاہی ہیں. کہ وہ شخص کہتا ہے جب میں مر گیا, کہتا ہے قبر کے اندر تھا, اب میرے بیٹے, میرا مال, سب کچھ خدا نے اس کو ایک مثل بنایا, مثل الاعلی, عالم مثال جیسے آپ بولتے ہو. خدا شکل دیتے ہیں, آپ کے ہر عمل کو اللہ شکل دیتا ہے. یہ مجلس ہے نا, مرنے کے بعد اس کو ایک شکل دی جائے گی. کہتا ہے بیٹے بھی ایک شکل میں آ گئے, مال بھی ایک شکل میں آ گیا. میں نے اولاد کو کہا کہ کہاں تک میرے ساتھ چلو گے, تو اللہ نے ایک مثل اعلیٰ بنائی, ایک شکل آ گئی اس کی. اولاد نے کہا کہ بابا ہم قبر تک آپ کو چھوڑنے آئیں گے. کہتے اپنے مال سے پوچھا تم کہاں تک میرے ساتھ آؤ گے. مال نے کہا قبلہ ہم آپ کے کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے. کہتا ایک تیسری شکل کھڑی تھی, میں نے کہا تو کون ہے, اس نے کہا میں تیرا عمل ہوں, میں وہ ہوں جسے دنیا میں تو نے زیادہ لفٹ نہ کرائی, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, سب کے ساتھ زیادہ رہا, میری طرف تیری توجہ نہیں تھی. مال کی طرف تیری توجہ تھی, میری طرف تیری توجہ نہیں تھی. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, تو نے تھوڑی بہت میری طرف توجہ کی تھی, میں عالم برزخ تک تیرے ساتھ رہوں گا. کہتے کئی نورانی چہرے بن, نماز کی شکل بن جائے گی, روزے کی شکل بن جائے گی, مجلس حسین کی ایک شکل بن جائے گی. یہ عالم برزخ میں بطور سپاہی آئیں گے اور تیری کیا کریں گے, مدد کریں گے. یہ جب اہل بیت فرماتے ہیں نا 75 سپاہی ہیں, واقعاً یہ سپاہی ہیں, تجھے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. صبر ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا. انفاق اللہ کی راہ میں ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا. لیکن اگر تو بغض کرے گا, نفرت کرے گا, سہم من سہام مل جہنم, اگر نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا تو یہ بھی ایک برا سپاہی بن جائے گا. جناب مختار کی فلم تو آپ نے دیکھی تھی نا, انہوں نے خواب مختار کو پکچرائز کیا تھا, کبھی یہاں دوڑ رہا ہے کبھی وہاں دوڑ رہا ہے. اس عالم برزخ کے عذاب میں بھی مختار کو اگر کسی نے بچایا تو حسن ابن علی نے آ کر بچایا. یہ نہیں کہ وہ صرف دنیا میں ولایت رکھتے ہیں, آخرت میں بھی خدا نے ان کو ولایت دی ہے. یہ ضرور ہے اللہ کے اذن سے آتے ہیں اور آپ کی اور میری کیا کرتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں. وہ جوان واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے, جیسے مرتے وقت اس کی ماں ایک وصیت کرتی ہے نا کہ میرے لال, پتا تھا میرا بیٹا بڑا گنہگار ہے, خطا کار ہے, کہتی ہے میرے لال ایک ماں کی وصیت پہ عمل کرنا, تو نے پوری زندگی اپنی چلائی, اب رو بھی رہا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہتی ہے جوان ایک عادت ڈال دے اپنے اندر. کہتے ہیں جو عادت یہاں آپ کو ہے نا وہاں بھی ہے. قرآن کی آیتیں, اللہ ان کو کہے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے, اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ہم نے نہیں کیا تھا. پھر خدا اسکرین کھولے گا, یہ دیکھ یہ تیرے گناہ ہے. مطلب یہاں جو جھوٹا ہے وہ سوچے گا وہاں بھی جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے یہاں بھی ایکسیپٹیبل ہے. ماں نے کہا بیٹا ایک عادت ڈال دے. جی اماں کون سی عادت؟ کہ میرے لال مر جاؤں آگ کر دوں گی اگر تم نے اس عادت پہ عمل پیرا نہیں ہوئے. کون سی عادت؟ کہنے لگی کہ بیٹا جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے, علم پہ پڑے, کسی بھی ایسی چیز پہ پڑے جس کی نسبت ابا عبداللہ الحسین سے ہو, بیٹا بس ایک کام کرنا, اپنی طرف سے
اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے حسین کو ایک سلام کر دینا، آرڈر ڈال دیں۔ ماں نے کہا میرے لال جب بھی حسین کے نام پہ نظر پڑے ایک سلام کر دینا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ ماں مر گئی، بیٹے ماں کو دفن کر کے آیا۔ اس کے دوست کہتے ہیں جب تک زندہ تھا علم پہ نگاہ پڑتی تھی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، نام حسین پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سبیل پہ نگاہ پڑی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مجلس میں آیا بس یعنی ہر وہ شے جس کی نسبت امام حسین سے ہوتی تھی نا دیکھتا تھا، کہتا تھا میرا سلام ہو میرے غریب حسین پر۔ اس کے دوست کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی، چند دنوں کے بعد خواب کے عالم میں اس کے دوست نے اسے دیکھا، کیا دیکھا؟ جنت میں بیٹھا ہے، نعمتوں میں مالا مال۔ دوست نے کہا یہ تو بتا تو تو بڑا گنہگار تھا، خطاکار تو تھا نا، کوئی حساب کوئی مشکل، اتنی جلدی جنت؟ اس نے کہا ہاں دوست موت بڑی مشکل ہے، یہ سفر بڑا مشکل ہے، تو دفنانے گیا مشکلات آئیں، قبر میں تکلیف ہوئی، جب ملائک مجھے لینے آئے اتنے خطائیں تھیں، میرے ہاتھوں کو باندھا پاؤں کو باندھا، عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا کہ لے جاؤ اس بدبخت کو وادی برہوت میں، دو وادیاں، وادی سلام وادی برہوت، نیک ارواح سلام میں سلامتی میں رہیں گی، وادی برہوت جہاں عذاب ہوگا۔ اتنی سخت حدیث میں نے پڑھی، معصومی فرماتے ہیں بعض ہمارے چاہنے والے عالم برزخ میں 300 سال تک عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد خدا اجازت دے گا اب جا کے ان کی شفاعت کرو۔ محب جنت میں جاتا ہے لیکن حساب دے کر، یہ بھی نعمت خدا ہے کہ عذاب کے بعد تجھے شفا دی جا رہی ہے، ورنہ 1000 سال گزر گئے یزید ابھی تک جل رہا ہے لیکن وہ آگ اسے شفا نہیں دے رہی، خالدین فیہا، شمر جل رہا ہے وہ آگ اسے شفا نہیں دے رہی، لیکن یہ عذاب تجھے شفا دے گا، تجھے دھوئے گا۔ تبھی فرمائے حاسبو، دنیا میں خود کو اپنے اعمال کو دھو کر آ، اگر نہیں دھو کر آیا تو وہاں پہ پھر اللہ دھوئے گا، پھر وہ عذاب کے ذریعے سے، اللہ کا اپنا طریقہ ہے وہ قرآن میں بتایا ہے، یہاں پہ بڑا آسان طریقہ ہے، آ حسین کی مجلس میں اپنے گناہ پہ رونا شروع کر دے، حر کی طرح خدا کو سیدہ کے لال کا واسطہ دے۔ مجلس حسین عہد کا نام ہے، دعائے عہد 40 دن پڑھو تو امام زمانہ کی زیارت۔ عہد مطلب کیا؟ امام سے وعدہ کرو، وعدہ وفا، مولا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا شیعہ رہوں گا۔ مجلس کا مطلب یہ تجدید عہد کرو حسین سے، فرزند حسین امام زمانہ سے۔ کہتا ہے دوست بڑی مشکل تھی، عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے لے جاؤ اسے وادی برہوت میں اللہ کے نافرمان کو۔ کہتے جب یہ لے جا رہے تھے نا اچانک صحرائے برزخ میں میری نگاہ خیمے پہ پڑی، خیمے کے اوپر ایک علم لگا تھا، علم پہ لکھا تھا ابا عبداللہ الحسین۔ اب دنیا میں عادت تھی جب بھی حسین کے نام پہ نگاہ پڑی تو کیا کیا؟ سلام کیا۔ میں نے کہا ملائکو ماں سے ایک وعدہ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اتارو، میں ایک سلام کر دوں اپنے مولا کو۔ کہا ملائکوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے مجھے اتارا، بندھے ہوئے ہاتھ میں نے اٹھائے، روتی ہوئے آنکھوں سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہتا ہے دوست زندگی میں اتنے میں نے حسین کو سلام کیے کبھی جواب نہیں سنا۔ عالم برزخ میں پہلی مرتبہ جب میں نے کہا نا مولا سلام ہو، کہتا ہے خیمے کا پردہ ہٹا، حسین پہ نگاہ پڑی۔ کہتا ہے قسم میں اگر پتہ ہوتا نا اتنا حسین ہے میرا مولا، آواز آئی وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو، ملائکوں کو کیسے آگے لے کر آؤ۔ کہتا ہے مجھے آگے لے کر گئے، امام نے میری حالت دیکھی، ہاتھ بندھے ہوئے قیدیوں کی طرح زنجیروں میں، ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال دو، ملائکوں نے مولا یہ لیجئے۔ کہ حسین نے ایک مرتبہ نام اعمال پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے بعد مجھے دیکھا، کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، فوراً کہا تو میرا تھا، یہ تیرا نام اعمال ایسا کیوں ہے؟ وہی جملہ جو ہر گنہگار قیامت میں بولے گا، دعائے کمیل کا، رو کر کا مولا ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، مولا ظالم تھا، پتہ نہیں تھا کہ میرے ان گناہوں سے میرے حسین کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، مولا جاہل تھا، خطاکار تھا، آپ کرم کریں۔ کہتا ہے حسین نے پھر نام اعمال لیا، ایک مرتبہ نام اعمال کو دیکھا اور یہ جملے کہے اللہم اغفر ہو بحق الحسین، اے خدا حسین کے صدقے میں اسے معاف کر دے۔ کہتا ہے دوست اب جو نام اعمال دیکھا نا گناہ مٹ چکے تھے، کبھی کبھی تیری ایک نیکی بھی اہل بیت کو پسند آ جاتی ہے، تیرے ظروف کو اہل بیت دیکھتے ہیں۔ فرمایا قلب ظرف ہے، برتن ہے، تیری مرضی، یہ گلاس ہے پاک ہے، تیری مرضی تو اس میں شراب ڈال، پانی ڈال، آب زمزم ڈال، تیری مرضی ہے، غلاظت ڈال،
قصور گلاس کا نہیں ہے، تیرا ہے۔ کبھی غیر کی محبت کو دل میں نہ آنے دینا۔ پہلا شیطان کا حملہ یہ ہے، وہ غیر کی محبت کو تیرے دل میں لاتا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں عزیز ہے جوان، یہ دل بڑا حساس ہوتا ہے، خدا کی قسم ہے، ہمارے پورے وجود کو ہمارا دل کنٹرول کرتا ہے۔